حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کو اپنی زندگی میں تلاش کیا لیکن 2 آدمی مجھے اپنی زندگی میں بولو کبھی نہیں ملے. حضرت شیخ سعدی بہت گھومے ہیں, اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کرتا رہا لیکن ساری زندگی گزر گئی لیکن وہ 2 آدمی مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہ ملے. نمبر 1 جس نے اللہ کے لیے مال خرچ کیا ہو, اللہ کی راہ میں مال لٹایا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو, ویسا کبھی نہیں ہوا بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا امیر ہی بنتا چلا گیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی فقیر ہوا نہیں ہے. اور میرے بھائیوں کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا تو امیر ہی بنتا چلا گیا. اور حدیث شریف میں موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی صدقہ کرتا ہے, حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں. نمبر 1 زہریلے جانور کے ڈسنے سے, یعنی کوئی زہریلا جانور اسے نقصان پہنچاتا نہیں ہے. نمبر 2 چھت کے نیچے یا دیوار کے نیچے دب کر مر جانے سے, یعنی حادثے والی موت سے بھی اللہ پاک اسے محفوظ رکھتے ہیں. اور نمبر 3 اچانک کی موت سے. اور ایک بات یاد رکھو, جتنا ہمارا, چونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اللہ پاک کو پانے کے لیے 2 عبادتیں, ایک جانی عبادت ایک مالی عبادت. بعض دفعہ ہمارے لیے تہجد میں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, اشراق کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اوابین کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آدمی مالی عبادات کے ذریعے بھی اللہ کو پا سکتا ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے. ایک سائل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آئے, اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سخی بنایا تھا. اگر آپ کے پاس کوئی ہوتا تو دے دیتے, کچھ ہوتا تو دے دیتے, نہ ہوتا تو دینے والے کا پتہ بتلا دیتے تھے. اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کے مالداروں میں جن کا شمار ہے ان کا ایڈریس دے دیا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ, اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. اب وہ سائل پہنچے کس کے گھر پر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے, جیسے آپ لوگ بھی لڑتے ہوں گے, جھگڑتے ہوں گے. ان کا وہ جھگڑا نہیں تھا جو آپ لوگ کرتے, جو میں کرتا ہوں. اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس لیے شامل کیا کہ تم کہو گے صرف ہم ہی کرتے, تم کچھ نہیں کرتے. اب جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے, اس زمانے میں ایسی لائٹیں نہیں تھی, وہ تیل ہوتا تھا اس میں رسی ڈالتے تھے. آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے ایسا دیکھا ہے, اس میں رسی ڈالتے تھے اور اس کو جلاتے تھے جس سے روشنی ہوتی تھی. اب وہ جھگڑا اس بات کا کر رہے ہیں کہ رسی کو تو نے موٹا یعنی جاڑا کیوں رکھا جس کی وجہ سے تیل کا خرچ زیادہ ہوتا ہے. اب وہ سائل تو سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے بخیل آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ بس اتنے سے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے, تو آخر میری کیا مدد کرے گا. لیکن شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں, میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے, میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے, کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے. اب ساحل نے کہا کہ ہاں بھیجا کس نے ہے, شہنشاہ کائنات نے بھیجا ہے. اب علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. اس سائل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مقدار کا سوال کیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدار سے کئی گنا بڑھ کر اسے عطا کیا.
صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک اور صاف تھے، ہمارا جیسا بغض نہیں تھا، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لوگوں کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، لوگوں کی زبان مد سے زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہوں گے۔ اور آج ہے کہ نہیں، تم نے مڑی نے بہو خوشی تھئی، કેટલા ટાઈમથી તમારી મુલાકાત માટે તરસતો તો آج تمہارا تھی ملاقات થઈ گئی، دل خوش થઈ گئو، یہ ظاہر مل کر یہ بات کہتا ہے، اور تھوڑا سا دور ہوا، پھر وہ غیبت، پھر وہ چگلی، پھر وہ حسد، پھر وہ جلن کی آگ بھڑکتی ہے، اور اس قدر بھڑکتی ہے کہ اس کے زندگی کے سارے نیک اعمال کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ سائل نے صاف سوال کر لیا، حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہو جاؤ تو۔ حضرت عثمان نے فرمایا، فرماؤ کیا کہنا چاہتے کہ حضرت دیکھو میں نے آپ کا جھگڑا کوئی ارادتاً نہیں سنا، کہ میں چونکہ یہ کان لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ ارادتاً سن رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ کا جھگڑا کوئی ارادتاً نہیں سنا، لیکن آپ کی آواز باہر آ گئی تو میں نے سن لیا، اور میرا کوئی جاسوسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ جب ایک آدمی اپنی بیوی سے اتنے سے معاملے میں لڑتا ہے تو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے، لیکن حضرت آپ نے تو میری مدد کئی گنا زیادہ کر دی۔ اب حضرت عثمان کا جواب ہے، بس وہ ہم اپنے دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑتا تھا، کیا کہا، جس مال کی وجہ سے، جس مال کے اوپر میں اپنی بیوی سے لڑتا تھا، اس مال کا تو کل قیامت میں مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو کل مجھے اللہ سے حساب لینا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا تو اللہ کو حساب دینا ہے، لیکن اللہ کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، کسی کے تعاون کے لیے۔ اور آپ نے ایک حدیث فضائل میں سنی ہوگی، حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام غریبوں کی پہچان، غریبوں سے محبت کثرت سے رکھو، ان کے ساتھ اچھا تعلق کرو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس لیے کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے محبوب، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے کہ غریبوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، آخر کیا بات ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غریبوں کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کا معاملہ کیا ہوگا، وہ کل قیامت میں غریب حضرات مالداروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں جنت تک پہنچائیں گے، اور کہیں گے اللہ یہ فلانا مالدار ہے جس نے دنیا میں میری یہ ضرورت پوری فرمائی تھی۔ بات دور چلی گئی، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ یعنی ظلم کرنے والے کو اللہ ضرور پکڑتے ہیں، ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ آج بیویوں کے ساتھ غلط سلوک ہوا، ارے ہمارے ماتحتوں کے ساتھ غلط سلوک ہوا، دکان پر کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ ہمارا غلط رویہ ہوا۔ ڈرنا چاہیے کہ جو خدا تجھے سیٹھ بناتا ہے وہ کبھی تجھے خادم بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے ماتحتوں پر کبھی ظلم نہ کرو، ماتحتوں پر کبھی ظلم نہ کرو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے کسی نے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ،
جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو، یعنی لوگوں کو ستانے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے، سب سے پہلا دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، لیکن حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک جہنم میں اسے ڈالیں گے، چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر لے۔ اللہ کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، اللہ تو اختیار ہے اللہ کو، چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر لے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی، قرضہ بڑی محبت سے لیا لیکن جب دینے کی باری آئی تو بڑے نمکین جواب دیے، لوگوں کی برائی کرتے رہے، چغل خوری کرتے رہے، حسد اور جلن کی آگ دلوں میں ایسی تھی کہ ہر وقت زبان پر غیبت، ہر وقت دوسروں کی برائی، جس کا نتیجہ یہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، تو اس پر اللہ کی طرف سے ضرور پکڑ ہوگی۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے جس کے دل میں کسی کی دشمنی آ جاتی ہے اس کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، معلوم نہیں کون سے وقت پر اللہ اس سے ایمان کی دولت کو چھین لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے پیارو، آج سے ہم سب طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ اپنے اخلاق کو درست کریں گے، انشاءاللہ اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، خوب سمجھ لے اے نادا، ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، خوب سمجھ لے اے نادا، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ایک سنت آپ کو بتلا دیتا ہوں، اگر اخلاق درست کرنا چاہتے ہو تو ایک سنت پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ گھر میں آئینہ ہوتا ہے نا، بولو کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اور کوئی بری بات تھوڑی ہے، حدیث شریف میں دعا سکھلائی ہے، بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں نا۔ حالانکہ صفائی کس کی ہونی چاہیے تھی؟ دل کی، لیکن ہم کرتے کس کی؟ آئینے کی۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ چہرے کو تو بڑی بنانے کی فکر کی کہ اس چہرے پر کوئی داغ تو نہیں ہے، لیکن دل کتنی گندگیوں سے بھر گیا یہ کبھی نہیں دیکھا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آئینے کو دیکھ کر ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ وہ دعا ہر ایک کو یاد ہے، یاد ہر ایک کو ہے، لیکن سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک سنت کو آپ نے زندہ کر لیا انشاءاللہ، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اور بھی سنتوں کی محبت ڈالتا چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک دعا بتلائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انت حسنت، یا اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، جس کا مطلب بھی یہی ہے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا، تو میری سیرت کو یعنی میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ تو یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، بلکہ آئینے میں جب جب ہم دیکھیں گے اور اس دعا کو سنت سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمیں ایسا سچا پکا مسلمان بنائے گا کہ ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا انشاءاللہ، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں ظالم بننے سے بھی محفوظ فرمائے اور مظلوم بننے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔